5+ پر خوش آمدید۔ جب سوشل میڈیا پر لبیکی مفتی منیب الرحمان کے آپریشن کے دوران کردار پر سخت تنقید کر رہی تھے، تنقید کا رخ موڑنے کے لیے مفتی صاحب نے قادیانی کارڈ کا سہارا لیا، اور قادیانی کارڈ کا استعمال مفتی صاحب کے لیے فائدہ مند بھی ایوا، اور اگلے پورا دن سوشل میڈیا پر احمدی ٹرینڈ کرتے رہی۔ اکثر مشکل میں گھرے مذہب اور سیاسی افراد قادیانی کارڈ کو استعمال کرتے پائے گئے ہیں، اور ایک بار پھر ثابت ایوا کہ کسی بھی سیاسی یا مذہب مسائل کا شکار گروہ افراد قادیانی کارڈ استعمال کر کے مسائل سے نکل سکتے ہیں، اس کے لیے چاہے جماعت احمدیہ کے افراد کو قیمت ہی ادا کرنا پڑے۔ دونوں کلپ ملاحظہ ہیں۔ امام کلائمیکس ہوتا ہے، اس کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے، تو یہاں بھی ایک کلائمیکس ہونا ہے، کب ہونا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی فلسطینیوں والا حال تو نہیں نہ ہو رہا پاکستان میں ابھی، بلکہ اللہ کا فضل ہے پچھلے کچھ عرصے سے کچھ بہتری کی طرف ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں افسروں میں سے بھی جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کچھ نرمی پیدا کر رہا ہے، اس لیے کچھ بہتر بھی بعض نتائج سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، وہ لبیک کی تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے، جب تک ان کا بھی ایک کلائمیکس ہونا ہے پھر زوال آ جانا ہے انشاءاللہ۔ امید رکھو، دعائیں کریں نا، دعاؤں کا معیار بھی تو پاکستانی بنائیں نا اپنا، ٹھیک ہے، پھر ہی ہوگا نا۔ جوڈیشل کمیشن اس بات کی بھی تحقیق کرے کہ آیا اس کے پیچھے قادیانی لابی کی کوئی سازش تو کارفرما نہیں ہے، کیونکہ مرزا مسرور احمد نے کہا ہے پاکستان کے حکمران ہمارے لیے نرم ہو گئے ہیں اور اللہ نے بدلہ لے لیا، تو یہ تبصرہ بعض طرف توجہات کو یقیناً مبذول کرتا ہے۔ جماعت احمدیہ سوال کے جواب میں عمومی بات کرتے ہوئے دعاؤں کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور حکومتی کا مسائل کے حل میں اخلاص کا ہلکے سا ذکر کرتے ہیں، لیکن مفتی صاحب نے قادیانی کارڈ کھیلتے ہوئے اس کو بھی جرم بنا دیا۔ کچھ دانشور اس کو مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں۔ ملک کو جس قسم کا سماجی، معاشی اور جانی نقصان تحریک لبیک نے پچھلے 10 سالوں میں پہنچایا ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی، اور اگر بقول مفتی صاحب لبیکیوں کے قلاقمہ میں جماعت احمدیہ ملوث ہے تو پھر جماعت سے زیادہ محب وطن کوئی نہیں ہے جس نے ایک کینسر سے ملک کی جان چھڑائی ہے۔ تحریک لبیک کے ملک کو دیے گئے نقصانات اور لوگوں پر مظالم کی رپورٹ کچھ اس طرح ہے۔ شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں ڈی آئی جی لاہور نے لبیکیوں کے ہاتھوں پولیس پر تشدد اور نجی و سرکاری املاک کی تفصیل بتائی ہے۔ بالکل اسی طرح کرتے ہیں۔ 2019، 2020، 2021 راولپنڈی میں پوسٹڈ تھا، اس وقت بھی یہی چیزیں تھیں، وہی اسٹریٹجی ہے۔ جس وقت یہ نکلتے ہیں اسی وقت پرائیویٹ پراپرٹی فوراً قبضے میں کرتے ہیں، پیٹرول کے ٹینکرز قبضے میں کرتے ہیں، پرائیویٹ لوگوں کا، کسی کا ٹرالی جا رہی ہے، کسی کی ٹریکٹر ٹرالی ہے، گاڑیاں ہیں، یہ چھین لیتے ہیں ان سے ڈنڈے کے زور پہ، کنٹینرز روک کے خود سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں، اپنے گرد حصار بناتے ہیں۔ اس کے بعد اس دفعہ بھی وہ ریکارڈ پہ ہیں، میں نے آپ کو وہ ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں جس میں اینٹوں کی ٹرالی روکی، اس کے بعد بیٹھ کے ان کو کوٹ کے اس سے پتھر بناتے رہے چھوٹے پیس، اور وہ جو ان کے پاس ڈنڈے ہوتے ہیں ان کے اوپر کیل لگے ہوتے ہیں، سلنگ شاٹس ہوتے ہیں غلیلوں سے، یہ بنٹوں کے ساتھ، اس کے علاوہ اسٹریٹ فائر ہمیشہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا بالکل ایکسپیرینس ہے، یہ بالکل پرامن لوگ نہیں ہیں، یہ پرتشدد احتجاج میں بلیو کرتے ہیں، سرکاری املاک کو، پرائیویٹ پراپرٹی کو نشانہ بناتے ہیں۔ 15 کی کالیں آن ریکارڈ ہیں جس کے اندر لوگوں نے فون کر کے ہمیں یہ بتایا کہ یہ یہاں پہ اس جماعت کا ایک جتھا آیا اور اس نے میری گاڑی چھین لی ہے، میرے ساتھ بچے تھے انہیں اتار کے اور ہم سے وہ گاڑی چھین کے لے گئے، پولیس کی موبائل چھین کے لے گئے، LWMC کی گاڑیاں ہیں، سرکاری محکموں کی اور گاڑیاں ہیں جو وہاں سے کچھ ہمیں وہاں سے ملی ہیں، شادرہ والے جو پوائنٹ تھا وہاں سے ملی ہیں، ہماری موبائلیں ادھر مرید کے والے پوائنٹ سے ملی ہیں، جو یہاں سے لے کے گئے ان کے اوپر چڑھ کے سواری ایسے کرتے ہیں جیسے ملک کو فتح کرنے آئے ہیں۔ یہ ہمیشہ کا ان کا یہی طریقہ کار ہے۔ اسی طرح لاجسٹک سپورٹ لیتے ہیں چھین کے، خود کو پرامن کہتے ہیں، پرامن احتجاج کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ پرتشدد کارروائیاں کرتے ہیں۔ اس جگہ پہ بھی 3 افراد شہید ہوئے، اس میں 334 لوگ انجرڈ ہوئے، اس میں جہاں جہاں پہ بھی یہ احتجاج کرتے ہوئے گئے ہیں۔ یہ زخمی ہونا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لوگوں کو لگتا ہے کہ پولیس کی ڈیوٹی ہے، بالکل سر پھٹا لیں گے اور کوئی بھی اس طرح کی چیز کر لیں گے اور کوئی بات نہیں، سر پھٹ گیا اور ٹھیک ہوگی پولیس والے۔ 60 پولیس اہلکار تب سے لے کے اب تک ایسے ہیں پرماننٹلی ڈسیبلڈ ہیں،
جن کی کسی کی ٹانگ کٹ چکی ہے، کسی کی آنکھیں ضائع ہو چکی ہیں، کسی کا بازو نہیں ہے، کوئی پرماننٹلی اس طرح کی معذوری میں ہے، کسی کا نچلا دھڑ نہیں کام کر رہا، ان کے تو ٹارچر جو پرامن سو کالڈ احتجاج ہے اس کے اندر جتنا ٹارچر ہوتا ہے اس کی مثالیں آپ ان 60 لوگوں کی زندگیاں دیکھ لیں. جس طرح میں نے بتایا کہ لاہور میں صرف 112 لوگ زخمی ہوئے، جو کیلوں والے ڈنڈے جب سر میں لگتے ہیں تو اس کے بعد اس کا سی ٹی اسکین کرا کے اس کے دماغ کا بھی چیک کرانا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی کتنا ڈیمیج ہوا ہے. بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں کہ تب سے لے کے اب تک وہ زخمی ہیں، جو آپ کے لیے کہہ دینا بہت سارے لوگوں کے لیے کہ وہ زخمی ہو گئے تھے، معمولی زخمی ہو گئے تھے، یہ 60 وہ لوگ مثال ہیں اس کی کہ یہ ان کی زندگیاں پوری بالکل چینج ہو چکی ہیں. وہ اس وقت تو زخمی تھے، آج وہ ایک ڈیفرنٹ زندگی گزار رہے ہیں، جس کا نچلا دڑ نہیں کام کر رہا، جس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، جس کی آنکھیں ضائع ہو. اعزاز سید نے اپنے پروگرام میں پچھلی ایک دہائی کے دوران لبیک کی دہشت گردانہ جرائم کی تفصیل پیش کی. سیاسی جماعت ہے، مذہبی سیاسی جماعت ہے، لیکن تحریک لبیک پاکستان کی تاریخ کی شاید واحد مذہبی سیاسی جماعت ہے جس پر دہشت گردی کے ریکارڈ مقدمات درج ہیں. صرف پنجاب کی بات کر رہا ہوں، ریکارڈ مقدمات آج تک، سال 2016 سے لے کر آج تک ان کے خلاف. آصف، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ جو مقدمات درج ہوئے ہیں 329 دہشت گردی کے مقدمات، صرف دہشت گردی کے. جو دوسرے مقدمات ان کے اوپر ہوئے ہیں نا دہشت گردی کے علاوہ، وہ ہیں 525 مقدمات. اچھا، جو دہشت گردی کے مقدمات کی اب اگر بات کریں کہ ان کا جو ٹرائل ہوا ہے، 329 مقدمات درج ہوئے، 216 کا ٹرائل ہوا عدالتوں میں. اچھا جی. اور جو ٹرائل کا مطلب چالان ان کا عدالتوں میں ہوا، اور پھر جب عدالتوں میں چالان ہوا تو آپ سن کے حیران رہیں گے کہ یہ بھی ایک ریکارڈ کی بات ہے. آصف، اندازہ کریں کتنے لوگ نامزد ہوئے ہوں گے ان مقدمات میں؟ آپ کے پاس فگر ہے؟ ہاں بتائیں. آصف، 1,32,368. اچھا، 1 لاکھ بندہ. جی، 1,32,368 افراد خالی دہشت گردی کے مقدمات میں، ان مقدمات میں ملزمان ٹھہرائے گئے. یہ ذکر تو دہشت گردی اور جانی نقصانات کا تھا، لیکن ملک میں مسلسل ہیجان برپا کرنے کی معاشی قیمت تباہ کن ہے. اس تنظیم نے معاشرے میں نفرت اور تشدد کا زہر منتقل کیا، جس کے نتیجے میں توہین کے الزام لگے اور 1,855 افراد گرفتار ہوئے. ماورائے عدالت یعنی ہجوم کے ہاتھوں 104 افراد قتل ہوئے. اس کے علاوہ یہ تنظیم وکلا، تاجروں اور دوسرے اداروں میں نفرت اور تشدد کی سوچ منتقل کر رہی تھی اور وہاں نفرت اور لاقانونیت کا سر عام اظہار کرتی، جس کے نتائج ملک کے لیے یقینی تباہ کن تھے. اب خود فیصلہ کریں کہ حقیقت میں مفتی منیب صاحب نے جماعت احمدیہ کو حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے یا نہیں. خورشید ندیم صاحب نے دنیا نیوز میں ان گروہوں کے بارے ایک زبردست کالم لکھا ہے، ہم اس کی چند لائنیں اب سے شیئر کرتے ہیں، باقی اب بیان کیے پروگرام پورے دیکھیں اور کالم بھی مکمل پڑھیں. لکھتے ہیں، مذہب کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں تزکیہ نفس اخلاق کو اتنا پاکیزہ بنانا کہ روزن قیامت اب کامیاب قرار پائیں. جلوس احتجاج کبھی شریعت کا مطالبہ نہیں رہے، شریعت نے علماء کی ذمہ داری انذار بتائی ہے. اس کا مطلب ہے خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے انسانوں کو خبردار کرنا، ان کو اخلاق کی طہارت کا درس دینا. مذہب کے باب میں کوئی اشکال ہے، تواس کو دور کرنا یہ سرتاپا دعوت ہے. مزد لکھتے ہیں، 2014 سے پاکستان مسلسل اضطراب میں ہے. عوام کے جان و مال کی جو ارزانی گزشتہ عشرے میں دیکھی گئی، اس کی کوئی مثال موجود نہیں. عوام کو مسلسل ہیجان میں رکھا گیا، کبھی تو مذہب کے نام پر، کبھی سیاسی شعور کے عنوان سے لوگوں کا سکون لٹ گیا، معیشت برباد ہو گئی اور سماجی بنت بکھر گئی. ریاست اور عوام کو ہمیشہ کے لیے طے کرنا ہوگا کہ یہ مذہب ہو یا سیاست، اب ایسا احتجاج گوارا نہیں جس سے عوام کے بنیادی حقوق پامال ہوں. چند امور پر یکسو ہوئے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے. ان میں سے ایک سیاسی و سماجی استحکام ہے، جس کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں. سبوخ سید صاحب نے تو جماعت احمدیہ کے خلاف ہونے والے مظالم بند ہونے کی نوید بھی سنائی ہے. وہ گلاں ہو نہیں رہی ہیں، تو یہاں پر بھی ان کو بتایا گیا ہے کہ اب آپ کا کام شام نہیں ہے. اگر سیاست کرنی ہے تو بالکل انسانوں کی طرح آپ کریں گے سیاست، لیکن لوگوں کو قتل و قتال کرنا، ان کو مارنا، قبرستانوں پر حملے کرنا، لاشوں کی تدفین نہ ہونے دینا اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز مواد جو ہے اس کو کرنا، یہ ساری کہانی ختم ہو جائے گی. اور آپ کو علم ہے کہ یہ پولیس
جو پرسوں ان کو کنٹرول میں کر رہی تھی، یہ پولیس آج سے کچھ عرصہ پہلے ان کے ساتھ مل کر لوگوں کے گھروں میں داخل ہوتی تھی، ان کے فریج سے گوشت نکال لیتی تھی اور کہتی تھی کہ تانوں گوشت کھانے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ وڈی عید تے گوشت کھانا سڑی روایت ہے، تسی نہیں کھا سکتے۔ تو اس طرح کا ماحول انہوں نے سارا کریٹ کیا ہوا تھا۔ تو یہ جو خبر میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا کہ کل احتجاج تو ہوگا، لیکن احتجاج میں وہ شدت، وہ گرمی، وہ محبت، وہ رواداری اور وہ جوش اور جذبہ نہیں ہوگا، اور کل کے بعد معاملہ سکون میں آ جائے گا۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ دیکھی جس کے مطابق سعودی عرب میں بگ فیسٹیول 2025 میں بانی جماعت احمدیہ کی کتاب حقیقت الوحی بھی رکھی گئی، اور ہم اس کو اپنی نوعیت میں اہم خبر سمجھتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں ایک اور خبر کے مطابق اوکاڑا میں پولیس نے ایک رکشہ ڈرائیور پر مقدمہ درج کیا ہے۔ غریب رکشہ ڈرائیور کا جرم یہ تھا کہ اس نے آواز میں گانا لگایا ہوا تھا جس کے بول ہیں مینو سوتی نو جگہ کے اب سون لگا ہے، ایک ہی ظلم کمان لگا ہے۔ اس سے قبل جینجراں دی پاواں چھنکار گانا لگانے پر بھی پنجاب میں مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ ہمارے خیال میں ایک دہاڑی دار کے ساتھ زیادتی ہے۔ آخری خبر جو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے وہ آسٹریلوی کرکٹرز کا انڈیا کے دورے سے پہلے ریلیز کیا گیا پرومو ہے۔ انڈیا پاکستان میں ہیڈ شیک پر جو تنازع ہوا تھا اس پر آسٹریلین نے انڈین کرکٹرز کا مذاق بنایا ہے اور تضحیک کا پہلو بھی نکلتا ہے، جس پر سوشل میڈیا میں کافی شور ہے۔ We all know India's on their way, but we've identified one critical weakness. Now, we know they're not huge fans of the traditional greeting, so we can throw them off before we've even bowled a ball. That's perfect. We've been working on this one. I've been working on this one. We got the Travis Head finger in the ice cup. We've got the healing hands, don't we, Kingy? Absolutely. We're thinking the popcorn. Get some salt on it. What about the shooter? Shooter. As I say, no.